دوستو، آج کی کہانی دل دہلا دینے والی ہے۔ کبھی کبھی موت اچانک نہیں آتی، وہ پہلے جسم سے روانی چھین لیتی ہے، پھر سانس اور پھر زندگی۔ 1993 میں رشیا کے ایک پہاڑی علاقے ہمر ڈبن ماؤنٹینز میں کچھ ایسا ہوا جو نہ صرف سائنس سمجھ پائی، نہ گورنمنٹ سمجھ پائی اور نہ ہی آج تک کوئی انسان۔ اس واقعے کو لوگ سیکنڈ ڈیٹلوو پاس بھی کہتے ہیں، لیکن جو یہاں ہوا وہ ڈیٹلوو سے بھی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اگست 1993 سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا۔ رشیا اکنامک اور پولیٹیکل کیاس کا شکار تھا۔ اسی دوران قزاقستان سے آئے 7 ایکسپیرینسڈ ہائیکرز نے ایک ایکسپیڈیشن پلان کی۔ یہ کوئی امیچورز نہیں تھے، ان میں سے اکثر ملٹری لیول سروائیول ٹریننگ رکھتے تھے۔ گروپ لیڈر کا نام تھا لیوڈملا کورووینا۔ 30 سال کا ایکسپیرینس، سخت ڈسپلن اور زیرو ٹالرنس فار مسٹیکس۔ ان کا مقصد سمپل تھا، ہمر ڈابن ماؤنٹینز کراس کرنا اور سیفلی واپس لوٹنا، لیکن پہاڑوں نے ان کا انتظار کسی اور طریقے سے کیا تھا۔ 5 اگست 1993 صبح کا وقت، سب کچھ نارمل تھا، کوئی سٹارم فارکاسٹ نہیں تھا، ٹمپریچر مینیجیبل تھا، لیکن اچانک موسم نے رنگ بدل لیا۔ بارش شروع ہوئی، ٹھنڈی ہوا تیز ہوتی چلی گئی۔ گروپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا، یہیں سے وقت الٹا چلنا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے گروپ ممبر الیگزینڈر نے کمپلین کی۔ اسے اچانک سینے میں درد، سانس لینے میں مشکل، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا شروع ہو گیا اور پھر وہ زمین پر گر گیا۔ لیوڈملا نے CPR کی کوشش کی، مگر اگلا منظر غیر انسانی تھا۔ الیگزینڈر کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، آنکھوں سے خون بہنے لگا اور وہ زمین پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اور یہ صرف شروعات تھی۔ الیگزینڈر کی لاش ابھی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوسرے ممبر چیخنے لگے۔ اس نے کہا، میری آنکھیں جل رہی ہیں، میں کچھ نہیں دیکھ پا رہا۔ وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگا، پتھروں پر سر مارنے لگا۔ کچھ ہی منٹس میں وہ بھی مر چکا تھا۔ پھر تیسرا اور پھر چوتھا۔ ہر ایک کے سمٹمز بھی سیم تھے، پینک، ایکسٹریم فیئر، انٹرنل بلیڈنگ اور سڈن کولیپس۔ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں لگ رہا تھا، یہ ایگزیکیوشن لگ رہی تھی۔ صرف ایک لڑکی زندہ بچی، ویلنٹینا اوٹوچینکو، 17 سال کی۔ اس نے بتایا، میں چیخ بھی نہیں سکتی تھی، صرف دیکھتی جا رہی تھی۔ سب مر رہے تھے۔ لیوڈملا کورووینا گروپ لیڈر آخری تھی جو زندہ تھی۔ اس نے ویلنٹینا کو حکم دیا، بھاگنا، پیچھے مت دیکھنا، اور پھر لیوڈملا بھی گر پڑی۔ ویلنٹینا نے جب پیچھے دیکھا، اس کی لیڈر زندہ تھی لیکن حرکت نہیں کر رہی تھی، جیسے کسی نے اس کا جسم بند کر دیا ہو۔ ویلنٹینا 4 دن اکیلی پہاڑوں میں بھٹکتی رہی، بارش، ٹھنڈ، بھوک۔ اس کے پاس کوئی سروائیول گیئر نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی، ہوپ۔ آخر کار اسے ریسکیو مل گئی، لیکن جو اس نے بتایا اس نے ریسکیورز کو بھی خاموش کر دیا۔ جب باقی ہائیکرز کی لاشیں ملیں، کوئی ایکسٹرنل انجری نہیں، کپڑے انٹیکٹ، کوئی اوالانچے نہیں، کوئی جانور کے نشان نہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس نے کہا ہارٹ فیلئر اور ہائپوتھرمیا، لیکن ڈاکٹرز نے کوائٹلی یہ بھی مانا کہ آنکھوں سے خون اور جھاگ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لوگوں نے کئی ساری تھیوریز پیش کی۔ کیا سوویت آرمی نے کسی سیکرٹ گیس کا ٹیسٹ کیا، لیکن ایریا میں کوئی ملٹری ریکارڈ نہیں؟ کیا پہاڑوں سے کوئی نیچرل گیس نکلی، مگر اتنی پریسائز ٹائمنگ، ایک کے بعد ایک؟ کیا لو فریکوینسی ساؤنڈ نے ان کا دماغ فیل کر دیا، لیکن انفرا ریڈ ساؤنڈ کی وجہ سے آنکھوں سے خون نہیں نکلتا؟ یا پھر کچھ اور؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جگہ زندہ ہے اور جو لوگوں کو برداشت نہیں کرتی۔ کیس کوائٹلی بند کر دیا گیا، کوئی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن نہیں، کوئی پبلک رپورٹ نہیں، جیسے کسی کو جواب نہیں چاہیے تھے۔ آج بھی ہمر ڈابن ماؤنٹینز کھڑے ہیں، خاموش، بے رحم۔ ویلنٹینا نے کبھی ہائیکنگ دوبارہ نہیں کی، اور جو سوال رہ گیا وہ یہ ہے، اگر یہ صرف نیچرل موت تھی
تو پھر سب ایک جیسے کیوں مرے؟ کچھ ڈائریز کبھی لکھی نہیں جاتی کیونکہ انہیں لکھنے والا زندہ نہیں بچتا۔ یہ تھی ہمر ڈبن انسیڈنٹ اور یہ تھی آج کی انٹولڈ ڈائری۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں دا انٹولڈ ڈائریز کو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔